یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں پاک اور بے عیب رہنا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگاں دوسرے قوموں کے ساتھ مل کے ان کے چال چلنوں کا اختیار کرنا۔ خدا ہم کو یہاں خبردار کرنا چاہتا ہے کہ ہم بے ایمانوں کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں جوڑنا۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے سو وقت ہم احبار کی کتاب باب 17 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 18 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے آیت 5 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کے کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، اسرائیلیاں مصر سے نکل کے چند دن ہوئے تھے، اور مصر میں وہ سارے کام کر چکے تھے جو خدا کے نظروں میں ناپاک تھے۔ مصریوں کی جو ہے بڑے سے بڑے گناہ میں جینے کی عادت تھی۔ ان لوگاں بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور اسرائیلی قوم ان کے ساتھ اس وقت وہاں تھی، اور مصریوں کے صحبت میں رہ کے ان لوگاں بھی وچ کرنے لگے جو مصریاں کرتے تھے۔ خدا مصر سے اسرائیلیوں کو باہر نکالا، اور خدا یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیلیوں کو مصریوں کے ناپاکی سے دور کرے۔ اور جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلیاں وہ زمین پہ جا رہے تھے جو دودھ اور شہد سے بہتی تھی، یعنی کہ اسرائیلیاں کنعانی زمین کا قبضہ کرنے جا رہے تھے۔ مگر کنعان میں جو لوگاں بسے ہوئے تھے وہ مصریوں سے کم نہیں تھے۔ ان کی اور مصریوں کے ناپاکی برابر تھی۔ جتنے ناپاک مصریاں تھے اتاچ ناپاک کنعانیاں تھے، اور دونوں کے بیچ میں اسرائیلیاں تھے، یعنی کہ مصریوں کے ناپاکی سے تو نکلے، مگر کنعانیوں کے ناپاکی میں ان کو داخل ہونا تھا۔ یعنی کہ اسرائیلیوں کے پیچھے مصریوں کی ناپاکی تھی، اور اسرائیلیوں کے آگے کنعانیوں کی ناپاکی تھی۔ آج ہم ایسے دنوں میں جی رہے ہیں جہاں لوگاں ناپاکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناپاکی کا زمانہ ہے، مگر میں یقین کرتا ہوں کہ لوگاں جو آج ناپاکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں احبار کی کتاب باب 18 نہیں پڑھے ہوں گے۔ اگر پڑھتے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ ناپاکی یہ زمانے میں شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی وہی ناپاکی ہے جو مصریوں اور کنعانیوں کے زمانے میں تھی۔ خدا بولتا ہے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور میں خداوند ہوں جو قانون اور قاعدے بناتا ہوں۔ میرے بھائی، ہم ایک چیز ضرور یاد رکھنا کہ خدا قانون اور قاعدے بناتا ہے تاکہ ہم ایک پاک اور بے عیب زندگی جیے ویسا۔ شاید کوئی یہ بولے گا کہ میں خدا کے قانون اور قاعدوں پہ چلنا نہیں چاہوں گا۔ میرے دوست، یہ آپ کی مرضی ہے۔ خدا آپ کے ساتھ زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ آپ اس کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدوں پہ چلنا سو چلنا۔ یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ مگر جو بھی ہے، خدا پھر بھی آدمی کے لیے قانون اور قاعدے بناتا ہے۔ خدا جو 10 حکمیں پہاڑ پہ موسیٰ کو دیا، اس کو توڑنا گناہ ہے۔ کئی کو بولے تو خدا بول دیا کہ گناہ ہے۔ اگر ہم ایک مذہبی آدمی پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہیں کوئی بھی بات ماننے کو تیاری نہیں رہتا۔ کئی کو بولے تو انہیں اپنے خود سے قانون اور قاعدے بناتا، اور انہیں اپنے خود کا خدا ہے۔ بہرحال، اگر آپ سارے کائنات کو بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ سورج، چاند اور ستارے لگا سکتے ہیں، تو آپ اپنے طرف سے 10 حکمیں بنا سکتے ہیں، اور وہ 10 حکموں پہ آپ سب کو بول سکتے ہیں چلو بول کے۔ مگر جب تک آپ خدا کے دنیا میں ہیں، اس کے ہوا کو سونگھتے ہیں، اس کے روشنی کا استعمال کرتے ہیں، اس کے پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس کے زمین پہ چلتے ہیں،
تو آپ اس کے حکموں پہ چلنا ضروری ہے۔ انہیں اپنے کلام میں صاف صاف بتایا ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں کو توڑیں گے تو اس کی سزا بھی پائیں گے۔ اس کے حکموں کو توڑنے کے لیے آپ پولیس کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے، مگر ایک دن آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انہیں آپ کی عدالت کرتے رہیں گا۔ میرے بھائی، آپ سب سے بچ سکتے مگر خدا سے نہیں بچ سکتے۔ خدا جو چیزوں کو ناپاک ٹھہرایا، آج بھی وہ چیزیں ناپاک ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے نیا عہد نامہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ نیا عہد نامہ میں ناپاکی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تھیسلونیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 4 اور اس کی آیت 5 سے 7 تک لکھا ہوا ہے۔ نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب 4 اور اس کی آیت 17 سے 19 تک لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم ناپاکی کے تعلق سے ایک آیت دیکھیں گے۔ کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 5 اور اس کی آیت 11 لکھا ہوا ہے۔ لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم پطرس کا دوسرا عام خط، باب 1 اور اس کی آیت 4 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ تو نیا عہد نامہ کے یہ سارے حصے جو ہیں آپ سے اور میرے سے بات کریں۔ خدا کا فرزند کون سا بھی زمانہ کیوں نہ رہو، ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اگر ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، باب 3 اور اس کی آیت 16 اور 17 دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ یہ ہوگا۔ افسیوں کا خط، باب 1 اور آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ یہ ہوگا۔ پطرس کا پہلا عام خط، باب 1 اور آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتوں کے ذریعے سے خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ناپاک زندگی نہیں گزارنا، بلکہ ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم پاکیزگی میں زیادہ زور دینا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک رہنے کے ساتھ ساتھ پاکیزگی پہ زور دینا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کے سامنے ایک سچائی رکھنا چاہوں گا۔ کئی لوگ یہ بولتے کہ اگر تم کو جو ہے لوگوں کو مسیح کے پاس لانا ہے تو ان کے بیچ میں جا کے رہنا ضروری ہے، اور یہ نہیں بلکہ تمہار کو ان کے ویسا بننا پڑے گا۔ کئی لوگ یہ طریقہ اپنائے مگر دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کے بجائے ان کے ساتھ مل جل گئے اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیے۔ میرے بھائی، خدا جو ہے ہم کو پاکیزگی کے ساتھ جینے کے لیے بلایا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو مسیح کے پاس لائے بولے تو ان لوگ خدا کے کلام کے مطابق جیے۔ خدا بولتا ہے، میں یہوہ یرا ہوں
اور شاید کوئی یہ بولے گا کہ میں مسیحی نہیں ہوں، نہ تو میرے کو مسیحی بننے میں دلچسپی ہے۔ میرے دوست، میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ خدا سارے جہاں کا مالک ہے۔ خدا یہ سارے کائنات کو بنایا اور خدا یہ سارے کائنات کو چلا رہا ہے، اور خدا اپنے بارے میں یہ بولتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ میرے دوست، خدا وہ خدا ہے جو انسان سے میل ملاپ کرنا چاہتا ہے۔ انہیں ہم لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم کتنے برے ہیں، پھر بھی انہیں ہم سے محبت رکھتا ہے۔ میرے دوست، اگر آپ خدا سے میل ملاپ کر لیں گے تو آپ خدا کو خوش کرنا بھی چاہیں گے۔ خدا کا فرزند خدا کے روح میں بھرا ہوا رہتا ہے تاکہ انہیں جسمانی خواہشوں کو پوری نہیں کرے۔ ویسا اگر ہم خدا کے سچے فرزند ہیں تو ہم خدا کے پاک روح میں بھرے ہوئے رہیں گے اور خدا کے لیے بہت سارا پھل بھی لائیں گے۔ یہ ہوگا آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتے دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے، میں خداوند ہوں۔ تو یہ خدا صاف صاف بتایا ہے کہ ایک آدمی اپنے قریبی رشتے دار کے ساتھ جسمانی صحبت نہیں کرنا۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ خدا کو معلوم تھا کہ انسان اتنا کمزور ہے اور گرا ہوا ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ جسمانی صحبت کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گا، اور یہ سچ ہے۔ اگر ہم کورنتھیوں کے پہلے خط میں دیکھیں گے تو یہ بات ہم کو معلوم ہوگی۔ ان کے کلیسیا کا ایک آدمی اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ جسمانی صحبت کر رہا تھا، اور پولس رسول جب یہ بات سنے تو ان کے دل کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ آج بھی لوگ کم نہیں ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے گناہ میں مبتلا ہیں۔ یہ ہوگا آیت 9 سے 15 میں لکھا ہوا ہے، تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتے دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتے دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چاچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، جو خون کے ذریعے یا شادی کے ذریعے جو الگ الگ رشتے یا قائم ہوئے ہیں، یا خاص طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کیا کرنا چاہیے۔ گھریلو زندگی میں ایسا ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، مگر خدا یہاں یہ ناپاکی سے انسان کو روکنا چاہتا ہے۔ مصری لوگاں یہ گناہوں میں کافی مبتلا تھے، خاص طور سے جو آیت 9 میں بتایا گیا ہے۔ ان لوگاں بھائیاں اور بہنوں کے شادیاں ایک دوسروں سے کراتے تھے۔ بھائی بہن سے شادی کرتا تھا اور بہن بھائی سے شادی کرتی تھی، لیکن اگر ہم شروع میں دیکھیں گے تو ایسی کوئی شریعت نہیں تھی۔ قین اور سیت جو آدم اور حوا کے بیٹے تھے، ان لوگوں کو اپنے بہنوں سے شادی کرنا ضروری تھا۔ حضرت ابراہیم بھی وہ لڑکی سے شادی کرے جو ان کی آدھی بہن تھی، مگر شریعت اب ایسے سب چیزوں کو روکتی ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم آیت 16 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تو اپنی بھاوچ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ یا خدا جو ہے خاص طور سے وجہ بھی بتایا کہ کئی کو ایک بھائی اپنے بھاوچ کے ساتھ جسمانی صحبت نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بھائی کا بدن ہے۔ خدا کا کلام کیا بتاتا ہے؟ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک جسم ہے۔ ایک جسم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بدن۔ اگر بھائی بھاوچ کے ساتھ جسمانی صحبت کرتا ہے تو انہیں بھائی کے جسم کے ساتھ صحبت کر رہا ہے۔ یہ چیز کرنے سے خدا سخت منع کرا۔ یہ ہوگا، آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی
یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اس سے اپنی بیوی کے سوکنا بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ یہ جو رشتہ ہے خون کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ شادی کے ذریعے سے۔ ماں سے شادی کرنے کے بعد بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، یا بیٹی سے شادی کرنے کے بعد ماں سے شادی نہیں کر سکتے۔ کئی کو بولے تو جب آدمی ماں سے یا بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اس کا رشتہ قریب کا ہو جاتا ہے۔ یہ دو عورتیں ہم کو دو بیویاں رکھنے کے بارے میں ظاہر کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، مگر مسیح جب یہ دنیا میں آئے تو دو شادیاں تو چھوڑو، بلکہ انہوں یہ بتائے کہ ہم ایک لڑکی کو برے نیت سے دیکھنا بھی بلاتکاری کرے ویسا ہے۔ یہ ہوگا آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا۔ تو یا خدا مرد کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے منع کرا ہے۔ حیض ایک ایسی چیز ہے جو عورت کے جسم میں سے گندگی نکلتی ہے، اور اس وقت مرد بیوی کے ساتھ صحبت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مرد کے صحت پہ بار پڑ سکتا ہے، مرد جو ہے بیمار ہو سکتا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنا کہ خدا اپنے کلام میں ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کے بارے میں بتایا ہے۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، اور تو اپنے کو نجیس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ پڑوسی کے بیوی کے ساتھ جسمانی صحبت کرنا گناہ ہے، اور یہ دونوں گھروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میاں بیویاں اور بچوں کے درمیان بربادی ہو سکتی ہے۔ آیت 21 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزرانے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا، میں خداون ہوں۔ تو یہاں خدا کا کلام اپنی اولاد کے بارے میں بتایا ہے۔ اپنی اولاد یعنی اسرائیلیوں کی اولاد۔ ملک کے جو لوگ عبادت کرتے تھے وہ جسمانی صحبت سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ زمانے کی جو ملک کی شکل رہتی تھی وہ ایک خطرناک شکل رہتی تھی۔ اس کے شکل کو اتنا گرم کرتے تھے کہ اس کی شکل لال بگولا ہو جاتی تھی، اور بچوں کے لاشوں کو وہ ملک کے ہاتھوں میں رکھتے تھے۔ یہ سوچنا بھی آدمی کے لیے ایک خطرناک چیز ہے۔ چند لوگ ہیں جو یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا۔ اگر ہم سلاطین کے دوسرے کتاب باب 17 میں دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ سفر وائم جو ہے اپنے بچوں کو ادر ملک اور انم ملک کے لیے جو سفر وائم کے دیوتا تھے آگ میں جلائے۔ اس کے علاوہ خدا کا کلام یرمیہ نبی کی کتاب میں بتاتا ہے، اسرائیلیاں توفت کے اونچے مقام بن ہنوس کے وادی میں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو آگ میں جلائے ویسا۔ خدا کا حکم اسرائیلیوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ ان لگا اپنے بیٹے اور بیٹوں کو آگ میں جلانا۔ خدا کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، مگر اسرائیلیاں یہ کام کرے۔ اس کے علاوہ اگر ہم احبار کی کتاب باب 20 دیکھیں گے تو خدا اسرائیلیوں کو خاص طور سے حکم دیا تھا کہ اگر اسرائیلیاں میں سے کوئی بھی اپنے اولاد کو ملک کے نظر کریں گا تو انہیں بھی ان کے خلاف ہو جائیں گا، اور وہ شخص کو اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالیں گا۔ کئی کو بولے تو ایسا کام کرنے کے وجہ سے خدا کے مقدس کو اور اس کے پاک نام کو ناپاک کریں۔ تو جو لوگ مولک کی عبادت کرتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے نظر کرتے تھے وہ خدا کے مقدس کو اور اس کے نام کو ناپاک ٹھہراتے تھے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کرنا اور اس کے آگے جھکنا۔ اگر ہم نیا اہدنامہ دیکھیں گے تو مسیح یہ نہیں بولے کہ تم لوگ وہ خدا کے پاس جاؤ یا یہ خدا کے پاس جاؤ۔ مسیح ایسا نہیں بولے، بلکہ مسیح یہ بولے کہ سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ سارے کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، صرف مسیح ایک زندہ اور سچے خدا ہیں جن کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 22 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ پیارے بھائی بہن،
آپ سوچ سکتے کہ انسان کتنا نیچے گر گیا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو مردوں کے ساتھ سوتے ہیں اپنی جسمانی رغبت کو پوری کرنے کے لیے، مگر یہ سراسر ناپاکی ہے۔ آیت 23 میں لکھا ہوا ہے، تو اپنے کو نجیس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ یہ اوندھی بات ہے۔ میرے بھائی، کتنا خطرناک گناہ ہے، اس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ گناہ وہ لوگوں کے بیچ میں استعمال ہوتا تھا جو آب و ہوا اور چاند ستاروں اور جانوروں کی عبادت کرتے تھے۔ آیت 24 اور 25 میں لکھا ہوا ہے، تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سارے کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگالے دیتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، فلسطین میں جو قومیں تھے ان لوگوں کو خدا اس لیے زمین پہ سے نکالا، کئی کو بولے تو ان لوگاں یہ سارے گناہ کرتے تھے۔ اب ہم آیت 26 سے 30 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، لہٰذا تم میرے آئین اور احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بدباش رکھتا ہو، ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھیں اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، یا خدا اپنے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ اگر ان وہ لوگوں کے چال چلنوں پہ چلیں گے جو ان سے پہلے یہ زمین پہ تھے، تو انہیں وہچ عدالت کریں گا جو انہیں ان لوگوں کے ساتھ کرا، بلکہ سخت عدالت بھی کر سکتا ہے۔ خدا کی زمین پاک ہونی چاہیے۔ خدا کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے چل کے رازبازی سارے زمین پہ آ جائیں گی۔ ایک وقت آئیں گا کہ اس کے پاک لوگاں زمین پہ بسے ہوئے رہیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے لوگوں میں شامل ہونا چاہیں گے؟ کیا خدا کے لوگوں میں شامل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پاک اور بلند نام میں آمین۔